बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रम उल हराम की 6 तारीख है। पहला बुध का दिन है। सिर्फ 10 सेकंड का ये अमल कर लेना, सिर्फ 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है, और जिस घर में सिर्फ 3 बार ये अमल पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। खुदारा आज ये 10 सेकंड का वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आज माह मुहर्रम उल हराम की 6 तारीख है और पहला बुध का दिन है, और आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आप यकीन करें, आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। आज जिस घर में ये 10 सेकंड की तस्बीह पढ़ी जाएगी वो घर 10 मुहर्रम से पहले पहले मालदार बन जाएगा। आज इस मौके से फायदा उठा लो, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। आज ये तस्बीह आप लोगों ने सिर्फ 3 बार पढ़नी है। सिर्फ 3 बार अमल करने में कितना वक्त लगेगा? अल्लाह वालों, अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से 100 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, शाम तक आपको वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वो वजीफा बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह पाक से जाती घर, दौलत, इज्जत, शोहरत जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक की जात इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। याद रखिएगा, ये मुहर्रम का पहला बुध का खास वजीफा है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, जिसे पढ़ने वाला जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात अता फरमा देती है। रोजगार यकीन करें इस तरह उसको ढूंढेगा जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा इतना खास है कि मेरी वो बहनें जो बे औलाद हैं और वो साहिबे औलाद होना चाहती हैं, आज माह मुहर्रम उल हराम की 6 तारीख पहले बुध के दिन इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ लो। सिर्फ 10 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। औलाद मिल जाएगी, और औलाद भी औलाद नरीना मिल जाएगी। यकीन करें, आपके घर की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा अमल है कि जिस घर में भी पढ़ा जाता है उस घर का हिसार फरिश्ते कर देते हैं। आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज आप लोग माह मुहर्रम उल हराम के पहले बुध के दिन का ये खास अमल पढ़ रहे हैं। ये इतना कबूलियत का दिन है, इतना कबूलियत वाला वजीफा है कि अगर आप रब्बे करीम से खजाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब्बे करीम से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। ये वजीफा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत पूरी होती है। ये वजीफा पढ़ते ही खैर व बरकत, सादतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख कर लेती हैं, और जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, वो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। मुहर्रम उल हराम का पूरा महीना ही हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। बहुत से लोगों ने रजब, शाबान, रमजान और जिलहज के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। मुहर्रम उल हराम का ये पहले बुध का दिन है। अगर आज आप लोग लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। इस कबूलियत की घड़ियों में अगर कोई बंदा सिर्फ 1 मिनट निकालकर ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकता तो आप अपनी लापरवाही के खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि एक कबूलियत का वो वक्त होता है जिसमें मांगने वाला फरियाद करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। और आज वो कबूलियत का वक्त है। इस कबूलियत के वक्त में अगर ये वजीफा फकीर भी पढ़े तो बादशाही मिलती है। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जिन कबूलियत की घड़ियों में रब राजी होता है। अगर मैं और आप जान ले कि मुहर्रम उल हराम का पहला बुध कितना कबूलियत का है, कितना फजीलत और बरकत वाला दिन है, तो हम अपने सारे काम छोड़कर, यकीन करें, सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले पर ही बैठे रहेंगे और अपने लिए मांगते रहेंगे, खैर मांगेंगे, बरकत मांगेंगे।
اللہ والوں روپیہ پیسہ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ پاک کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نوازنے کو تیار ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی جھولیاں بھروا لے؟ اللہ والوں آج یہ ایسا وظیفہ دے رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل دے رہا ہوں جو آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹ ہٹا دے گا۔ آج اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو بہت تیز کام کرتا ہے، خاص طور پر جو کاروباری حضرات ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ جو نوکری والے ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ جو کاروباری لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں جن کا رزق وسیع و عریض ہو جائے، جن کے رزق میں برکت ہو جائے، اور جو نوکری والے حضرات چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹ ٹائم سروس مل جائے یا کوئی چھوٹا موٹا میں کاروبار کر لوں، تو کاروبار کی نیت کریں۔ نوکری سے آپ لوگ اپنی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن خواہشات آپ کاروبار سے ہی پوری کریں گے۔ اللہ والوں یہ اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ اللہ والوں کا ہی فرمان ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ خاص دولت کی تسبیح، یہ خاص عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ والوں ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ لوگ جس کو بھی بتائیں گے اللہ رب العالمین اس کو بعد میں نوازے گا، پہلے آپ کو نواز دے گا، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ پاک پہلے اس بندے کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، ایک کلک پر ویڈیو آپ لوگ اپنے اگر گروپ میں شیئر کر دیں تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں اگر ایک نے بھی اس عمل کو کر لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو نواز دیا تو آپ کی نجات کے لیے وہ کافی رہے گا۔ تو اللہ والوں آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کا دن آپ کے پاس ہے، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں رحمت کا نزول ہوگا، اس لیے آپ لوگ اس عمل کو اپنے گھر پہ پڑھیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کے بہت سے مسئلوں کو حل کرنے والے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، اس لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیں وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ترتیب اور صحیح طریقہ کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی صحیح طریقہ نہیں بتاتا، لیکن آپ لوگوں کو میں ایسے کامیاب وظائف بتاتا ہوں، ایسے کامیاب طریقے بتاتا ہوں جو آپ کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کا واسطہ، پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما دے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔
بالخصوص मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं।
تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، اور آج یہ پہلا بدھ ہے اور ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، یہ 6 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، تو لہٰذا آج ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تو آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پورا دربار سجا ہوا ہے۔ یقین کریں، کوئی بس مانگنے والا ہو، اللہ پاک دینے کو تیار ہے۔ بس آپ لوگ مانگے اور سچے دل کے ساتھ مانگے اور اس کامل یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت ہی خاص ہے، وہ عمل بہت ہی زیادہ بہترین ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب اس کو صرف 3 بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے، خلوص کے ساتھ پڑھے۔ اللہ والوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آؤں جو کہ چھوٹے ہوں لیکن ستھرے ہوں، لیکن پڑھنے میں آسانی ہو، کم پڑھے، ستھرا پڑھے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 3 بار۔ 3 بار آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھیں، اپنے پاس آپ لوگ پانی کا گلاس رکھیں اور اس پر دم کر دیں۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پہلا بدھ اسلامی سال کا بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ ایک بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے۔ طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے۔ پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہاب یا رضا کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوں گی۔ غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس صورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، عنقریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین،
دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا. الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے, تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے, صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے, اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے. بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے, اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو. اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.